أعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکات کے لیے ہے جو تنبت بالدہن وصبغ للآکلین ذات ہے، جو یا حی یا قیوم ذات ہے، جو ارحم الراحمین ذات ہے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء والی بطحا سید الکونین و سید الثقلین امام الحرمین امام القبلتین امامنا فی الدنیا
و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز سامعین و سامعات، نوجوانوں، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ مالک العالم کے خاص فضل و کرم کے ساتھ آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک عظیم الشان خطبات میں سے دوسرا خطبہ، جو کہ 15 اپریل 2022 کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس مقدس مقام پر مل کر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی، اور دعا ہے جتنے فوت شدگان ہیں اللہ سبنا کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج آپ کے سامنے جو میں نے آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ ہے سورۃ آل عمران اور آیت نمبر 180۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ پہلے تو اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر میں اپنے اصل مضمون کی طرف آتا ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، اس آیت کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا جو لوگ مال میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مال عطا فرمایا ہے، یبخلون وہ بخل کرتے ہیں، یبخلون وہ کنجوسی کرتے ہیں، یبخلون وہ مکھی چوس بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہوا خیر لہم بل ہوا شر لہم، وہ اس بخل کو اپنے حق میں خیر لہم اچھا سمجھتے ہیں، بل ہوا شر لہم حالانکہ وہ اچھا نہیں۔ بخل کرنا اچھا، کنجوسی کرنا اچھا نہیں، بل ہوا شر لہم بلکہ ان کے لیے برا ہے، ان کے لیے برا ہے وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں۔ آگے فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کا توق بنا کر اس کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ ہے میرے محترم بھائیوں وہ آیت کریمہ جو آج کا میرا مضمون ہے۔ تو آج کا خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ تربیتی خطبہ جمعہ ہے، اور انشاءاللہ آج میں نے کچھ باتیں سمجھانی ہیں، یعنی زکوٰۃ کا نصاب، اس کے بارے میں دعا فرماؤ کہ اللہ شرح صدر عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے وجوب کے جو بنیادی شرائط ہیں نا، پہلے تو میں یہ عرض کروں گا، اس کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو صحیح طریقہ ہے
جو زکوٰۃ کے صحیح یعنی زکوٰۃ کے قبول ہونے کی، زکوٰۃ دینے کی جو شرائط ہے کتاب و سنت کے اندر جو مذکور ہے، میں نے وہ عرض کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، وقت کم ہے، انتہائی کم ہے، اور میں نے بہت کچھ اس کے اندر عرض کرنا ہے، تو ذرا غور سے اب آپ سماعت فرماتے جائیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ کے وجوب ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، مسلمان ہونا، کیونکہ آج تربیتی خطبہ ہے، آج میرے ساتھ آپ کو بولنا ہوگا انشاءاللہ۔ زکوٰۃ کے وجوب ہونے کی میرے بھائیوں پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا، کیونکہ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی اور غیر مسلم پر زکوٰۃ واجب نہیں، یہ ہے پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نصاب کا مالک ہونا، نصاب کا مالک ہونا، اللہ اکبر۔ دوسری شرط کیا؟ نصاب کا مالک ہونا، یعنی بندے کے پاس اتنا مال ہو، اتنے مال و اسباب کا مالک ہونا جس پر شریعت نے زکوٰۃ واجب کی ہے۔ دوسری شرط ہے نصاب کا مالک ہونا، بندے کے پاس اتنے مال و اسباب ہوں جن پر شریعت نے زکوٰۃ کو واجب کیا ہے، یہ دوسری شرط ہے۔ میرے بھائیوں، تیسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہونا، عاقل ہونا یعنی انسان عقل مند ہو، اور جو عقل اور سمجھ سے محروم ہو، یوں کہہ لیں دیوانہ ہو، مجنون ہو، پاگل ہو، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی تیسری شرط ہے کہ عاقل ہونا یعنی سمجھدار ہونا۔ زکوٰۃ کے وجوب کی میرے بھائیوں چوتھی شرط یہ ہے بالغ ہونا۔ زکوٰۃ کے وجوب کی ایک شرط بالغ ہونا ہے، اس لیے کہ نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ مقروض نہ ہونا، مقروض نہ ہونا۔ کیا مطلب؟ میں اس کی طرح تھوڑی سی ڈیفینیشن اور عرض کرتا چلوں۔ کسی شخص کے پاس بقدر نصاب مال ہے، لیکن اس پر دوسروں کا قرضہ ہے، اس پر دوسروں کا قرضہ بھی ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، یعنی اس کا مال نصاب کو پہنچتا ہے لیکن لوگوں کا قرضہ اس پر ہے، تو پھر اگر قرضہ ہے تو تب زکوٰۃ واجب نہیں۔ البتہ قرض کی مقدار منہا کرنے کے بعد بھی بقدر نصاب مال باقی رہے تو اس صورت میں مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یعنی یہ جو پانچویں شرط میں نے بیان کیا ہے نا جی میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا دوسرا خطبہ بڑا اہم خطبہ ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے آج ذرا غور سے یہ الفاظ بھائیوں اور بہنوں اپنے دل و دماغ میں بٹھاتے چلو، اتارتے چلو۔ مقروض بندہ اگر اس کا مال نصاب کو بقدر نصاب کو پہنچ چکا ہے تو تب اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اگر اس پر لوگوں کا قرضہ ہے تو تب زکوٰۃ واجب نہیں۔ ہاں، اگر وہ قرضہ ادا کرنے کے بعد بھی بقدر اس کا مال جو ہے نا بقدر نصاب کو پہنچتا ہے تو تب زکوٰۃ واجب ہے۔ اور میرے بھائیوں، چھٹی شرط یہ ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے اس پر سال کا گزرنا شرط ہے، مال پر سال گزرنا شرط ہے۔ اللہ اکبر، یعنی بقدر نصاب مال کا مالک ہونے کے ساتھ ہی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، بلکہ اس پر 1 سال پورا گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح 7ویں شرط زکوٰۃ کے واجب یعنی زکوٰۃ کے واجب ہونے کے جو 7ویں شرط اسلام نے جو رکھی ہے وہ یہ ہے نصاب کا ضرورت اصلیہ سے زائد ہونا۔
وجوب زکوٰۃ کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آدمی کے پاس جو مال ہے وہ اس کی بنیادی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت سے جائز ہو، جیسے کھانا پینا، لباس، رہنے کا مکان، پیشہ ور آدمی کے اوزار، مشینیں وغیرہ، سواری کا گھوڑا، سائیکل، موٹر سائیکل وغیرہ اور گھرداری کا سامان، یہ ساری چیزیں اگر ضرورت اصلیہ میں شمار ہوں گی تو ان پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے فضل سے آج ہم نے کتاب و سنت کے اندر زکوٰۃ کے وجوب کی جو 7 شرائط بیان ہوئی ہے وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، اب اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے جو صحیح ہونے کی جو شرائط ہے نا وہ کیا ہے، اب ذرا وہ غور سے سماعت فرمائیں۔ زکوٰۃ کی صحیح طور پر ادا ہونے کی شرط چند شرائط اسلام نے رکھی ہیں۔ یہ شرائط اگر موجود ہیں تو تب آپ کی زکوٰۃ ادا کرنا صحیح ہے، وگرنہ نہیں۔ اب اس کی یہ 4 شرائط ہیں۔ زکوٰۃ کے صحیح ادا ہونے کی کتنی شرائط ہیں؟ بلند آواز سے بولو ماشاءاللہ، کتنے جی؟ 4۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ دینے والا مسلمان ہو، زکوٰۃ دینے والا پیغمبر کا امتی ہو، زکوٰۃ دینے والا کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہو۔ اگر کوئی غیر مسلم کو زکوٰۃ ادا کرے گا تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب اس میں جو دوسری شرط ہے نا، زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کرنا، یعنی زکوٰۃ نکالتے وقت یا مستحق کو دیتے وقت یہ نیت کرنا ضروری ہے، یہ ارادہ کرنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ دی جا رہی ہے، لیکن جسے دی جا رہی ہے اسے بتانا ضروری نہیں۔ یہ دوسری شرط ہو گئی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ مالک بنانا، جس کو زکوٰۃ آپ ادا کر رہے ہیں نا، زکوٰۃ کے صحیح ادا ہونے کی تیسری شرط یہ ہے کہ مالک بنانا۔ اب مالک بنانے کا مطلب کیا ہے جی؟ کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت زکوٰۃ لینے والے کو اس کا مالک بنانا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے مقررہ مدوں میں سے کسی ایک مد پر خرچ کرنا۔ زکوٰۃ صرف ان ہی مدوں پر خرچ کی جائے گی جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں، ان کے سوا کسی دوسری مد میں زکوٰۃ خرچ کی گئی تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ یہ 4 شرائط ہیں میرے بھائیوں۔ یہ جو چوتھی شرط اسلام نے، دین نے، شریعت نے جو بیان کی ہے، یہ اس کی اگر کوئی بندہ دلیل پوچھے کہ دلیل کہاں ہے، سورۃ التوبہ کھولیے گا، آیت نمبر 60 نکالیے گا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر، محبت سے بولو، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 نکالو گے نا، وہاں پر عرش والے پروردگار نے 8 مصارف بیان فرمائے ہیں۔ کتنے مصارف ہیں؟ 8۔ جو قرآن نے 8 مدیں بیان کی ہیں، آپ انہی پر خرچ کرو گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ زکوٰۃ ادا کرو گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ اگر اللہ نے وقت دیا تو میں انشاءاللہ وہ 8 مدیں بھی عرض کروں گا۔ اگر اللہ نے وقت نہ دیا، کیونکہ میں نے آج زکوٰۃ کا نصاب آپ کے سامنے رکھنا ہے، تو اللہ کی توفیق سے جتنی کہ اللہ نے توفیق دی ہم عرض کرتے چلے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے، سمجھانے، پھر اس پیغام کو دوسرے مسلمان بھائیوں تک اللہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو گئی شرائط۔ اب آتے ہیں سونے اور چاندی کا نصاب کیا ہے۔ سونے اور چاندی کی آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے نا،
تو اس کا نصاب کتنا ہو تو تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں بڑا اہم خطبہ ہے، بھائیوں اور بہنوں غور سے سماعت فرماتے جاؤ۔ اب جو نصاب بیان کرنے لگا ہوں نا سونے اور چاندی کا، یہ اپنا صحیح سنن ابی داود کے اندر حدیث موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 1391۔ حدیث کا نمبر ہے 1391۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تیرے پاس 200 درہم ہوں، کتنے؟ 200 درہم، اور ان پر سال گزر جائے تو ان میں سے 5 درہم زکوٰۃ ہے۔ کتنی زکوٰۃ ہے جی؟ 5 درہم۔ بھائی عبدالخالق اگر ماسٹر صاحب نہیں آئے تو اسا پھر بھی انہوں نے کہ دعا کرنے ہیں، کیوں اسلم بھائی؟ تسی تو پیار کر دیجئے نا، تسی تو محبت کر دیجئے نا، جو وقت دی پابندی کر کے تسی آئے جے، رب سونا تہاڈا آنا قبول فرمائے۔ جس طرح ایتھے جمع جے، رب سونا جنت الفردوس کے اندر بھی اسی طرح جمع فرما دے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، یہ روایت جو سنن ابی داؤد سے جس کا حوالہ میں نے آپ کو دیا ہے، اس کے اندر سونے چاندی کا نصاب یہ اگر 200 درہم آپ کے پاس موجود ہے، اگر اس پر سال گزر گیا ہے تو ان میں 5 درہم زکوٰۃ ہے۔ اور جب تیرے پاس 20 دینار نہ ہوں یا ان پر سال نہ گزرا ہو تو تجھ پر کوئی زکوٰۃ نہیں، تجھ پر کوئی چیز نہیں۔ ہاں جب 20 دینار ہوں تو نصف دینار زکوٰۃ ہے۔ جو اس سے زیادہ سونا ہوگا، جو اس سے زیادہ چاندی ہوگی تو اسی حساب سے زکوٰۃ ادا ہوگی، یعنی ان میں سے 40واں حصہ نکال لیا جائے گا۔ کتنا حصہ جی؟ محبت سے بولو جی، کتنا حصہ جی؟ 40واں حصہ نکال لیا جائے گا، یعنی خواہ 1 درہم یا 1 دینار ہی زیادہ ہوا ہو۔ اب یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، غالباً آپ کو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی، میں ایک اور زاویے کے تحت، ایک اور فلسفے کے تحت اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ موجودہ وزن کے مطابق 20 دینار یعنی 7.5 تولے، یعنی 7.5 تولے اور یعنی 87 گرام اور 200 درہم، 87 گرام 200 درہم، یعنی 7.5 تولے آپ کے پاس سونا ہے، اور اللہ اکبر 612 گرام اگر آپ کے پاس چاندی ہے۔ میں لفظوں کو دوبارہ پڑھتا ہوں، موجودہ وزن کے مطابق 20 دینار یعنی 7.5 تولے یعنی 87 گرام اور 200 درہم، اسی طرح 52 تولے، 52 تولے یعنی 612 گرام کے برابر ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر 7.5 تولہ سے کم آپ کا سونا ہے تو تب زکوٰۃ واجب ہے نہیں۔ سونے کا نصاب یہ ہے کہ اگر 7.5 تولے تک آپ کے پاس مقدار سونا ہے تو تب آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر 7.5 تولے سے سونا کم ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس سونا 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ، اللہ اکبر، عرض کر رہا ہوں، اگر 7.5 تولے آپ کے پاس سونا ہے نا تو پھر زکوٰۃ فرض ہے۔ مطلب کیا ہے؟ پھر اس میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ نکالنا ہے۔ سونے میں سے اگر اللہ اکبر 7.5 تولے آپ کے پاس سونا ہے تو پھر زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ 40واں حصہ نکالنا ہوگا۔ اللہ اکبر، اگر اس سے کم ہے تو سونے پر زکوٰۃ نہیں۔ اگر کسی کے پاس اللہ اکبر، اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ دیتے وقت فی
तोला सोने की कीमत मालूम कर ली जाए, फी तोला सोने की कीमत मालूम कर ली जाए, और जितनी रकम हो इसमें से 2.5%, इसमें से मतलब 2.5% कैसे, अगर 1000 रुपये रकम है तो 2.5% के हिसाब से 25 रुपये बनते हैं ना पाजी, इतना ही है कि मैं गलत कहना हूँ। अगर 1000 रुपये है तो 25%, 2.5% के एतबार से आपने ज़कात अदा करनी है। इसी तरह चांदी अगर 52.5 तोले तक आपके पास मौजूद है तो तब ज़कात अदा करना वाजिब है। अगर 52.5 तोले से कम चांदी है तो फिर ज़कात नहीं। अल्लाह अकबर। अगर 52.5 तोला आपके पास चांदी है तो 40वां हिस्से के एतबार से ज़कात है। रुपयों की सूरत के अंदर यानी पैसे की सूरत के अंदर 2.5% के एतबार से ज़कात अदा करनी है। यह है सोना चांदी का निसाब। अब समझ आ गया भाइयों को? आगे चलते हैं भाइयों। मौजूदा कागजी अपना करेंसी के एतबार से फिर ज़कात कैसे अदा करनी है। मौजूदा कागजी करेंसी अगर आपके पास है तो ज़कात निकालने का तरीका शरीयत ने क्या बयान किया है। यानी अहद रिसालत में सोना चांदी ही करेंसी होती थी। अहद रिसालत में मेरे पाक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सोना चांदी ही करेंसी होती थी, जबकि असर हाजिर में कागजी रुपए बतौर करेंसी इस्तेमाल होते हैं। कागजी रुपए बतौर करेंसी इस्तेमाल होते हैं। लिहाजा रुपए की तमाम मालियत को चांदी के एतबार से ज़कात अदा करेंगे, क्योंकि इससे गुरबा और मसाकीन को नफ़ा और फ़ायदा ज़्यादा होता है। यानी जिसके पास 52.5 तोला चांदी या इससे ज़्यादा के बराबर रकम मौजूद है, इस पर 2.5% ज़कात वाजिब है। आगे आइए, सोना चांदी का निसाब भी बयान हो गया अल्लाह की रहमत से। भाइयों मेरी तरफ देखो। इसी तरह मौजूदा कागजी करेंसी के मुताल्लिक भी बयान हो गया। अब आते हैं माल तिजारत पर ज़कात अदा करने का शरीयत ने क्या तरीका बयान फरमाया है। एक बात याद रखें, आलात तिजारत पर ज़कात नहीं है। आलात तिजारत पर ज़कात नहीं, जबकि सामाने तिजारत पर ज़कात है। सामाने तिजारत पर ज़कात है, जिसके निकालने का तरीका ये है कि ज़कात अदा करने वाले को चाहिए कि इसके पास जितना भी साजो सामान बतौर तिजारत मौजूद है, इसकी कीमत लगा ले, इसकी कीमत लगा ले, फिर अपनी नकदी को इसमें जमा कर ले। अगर किसी को कुछ बतौर कर्जा रकम दी है और इसके मिलने की उम्मीद भी है तो इसे भी शुमार कर ले। अगर किसी का कर्ज देना हो तो बक़दर कर्ज वो रकम अलग करे, फिर जो बाकी बचे इसमें से 2.5% के हिसाब से 40वां हिस्सा ज़कात अदा करना पड़ेगी। सामान तिजारत के मुतालिक जो शरीयत ने कानून बयान किया है, आपको समझ आ गया है? माशाअल्लाह। भाई अब्दुल खालिक ने तो बोलना ही बोलना है, माशाअल्लाह तुसी भी सारे बोलो ना। सामान तिजारत के हवाले से जो शरीयत ने ज़कात निकालने का कानून बयान किया, समझ आ गया है? माशाअल्लाह। आगे आते हैं जानवरों की ज़कात। जानवरों की ज़कात के मुतालिक शरीयत ने क्या कानून बयान किया है, ज़रा समाअत फरमाइए। दूसरे अमवाल की तरह जानवरों पर भी ज़कात वाजिब है। जो इनकी ज़कात नहीं देता, जो बंदा जानवरों की ज़कात नहीं देता, याद रखिए पैगंबर के फरमान के मुताबिक कल क़यामत का दिन होगा, ये जानवर अपने पाँव से इस इंसान को रोंदेंगे, कुचलेंगे, कहेंगे कि हाँ बता कि तू ज़कात अदा क्यों नहीं करता था। तो हम अर्ज़ कर रहे हैं कि अच्छा, ये जो हदीस आपके सामने पढ़ी है ना, जिनको अल्लाह ने
اموال دیے ہیں، مال مویشی دیے ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، قیامت والے دن جانور اسے اپنے پاؤں تلے رون دیں گے۔ یہ میری بات نہیں ہے، آپ میں سے کسی کی بات نہیں ہے، یہ جس رسول کا، جس اللہ کے محبوب کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، حضرت محمد۔ یا اللہ جڑا اچھی آواز نال درود پڑھے اسے سال ہی حج بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما دیں۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو آپ کے سامنے پڑھا نا، یہ صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ اور حدیث کا نمبر ہے 1460۔ جب میں نے حوالہ دے دیا تو سمجھ لیں قاری صاحب نے اپنی طرف سے یہ بات بیان نہیں کی، جو پیغمبر کی حدیث ہے قاری صاحب نے وہ ہمیں پیغمبر کی حدیث پڑھ کے بتائی ہے، سنائی ہے۔ تو عرض کر رکھا ہوں وہ جانور جن پر زکوٰۃ ہے، اگر آپ کے پاس اونٹ ہیں تو ان کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی، اگر آپ کے پاس گائے ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ بات کو سمجھیے گا، اللہ اکبر۔ اگر آپ کے پاس بھینس ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی، اسی طرح آپ کے پاس بکری ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، اگر آپ کے پاس بھیڑ اور دمبے ہیں تو ان کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ مویشیوں کی زکوٰۃ، مویشیوں میں سے زکوٰۃ ادا کرنے کی اسلام نے 2 شرائط بیان کی۔ کتنی شرائط جی؟ 2۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نصاب کو پہنچنے کے بعد سال گزر جائے، یعنی اونٹ، بھیڑ، بکری، بھینس، یہ ان کی جتنے آگے شریعت نے نصاب جو بیان کیا ہے نا، ان پر سال گزر جائے۔ پہلی شرط تو اسلام نے یہ بیان کی ہے کہ نصاب کو پہنچنے کے بعد سال گزر جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ سال کا اکثر حصہ ان کی پرورش، یعنی مالوں کی، مویشیوں کی، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، کھلے میدانوں میں اور سبزے کے میدانوں میں چرنے سے ہوتی ہے۔ اگر ان کی پرورش یعنی جانوروں کی دیکھ بھال چارہ ڈال کر ہوتی ہے تو ان پر زکوٰۃ نہیں۔ یہ اموال، وہ مویشی جن کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا ہے، اس کی دوسری زکوٰۃ نکالنے کے حوالے سے جو دوسری شرط اسلام نے بیان کیا ہے نا، اگر آپ اس کو چارہ، اللہ اکبر، اگر ان کی پرورش چارہ ڈال کر ہوتی ہے تو ان پر زکوٰۃ نہیں۔ ہاں اگر یہ جانور بطور تجارت استعمال ہوتے ہیں، اگر یہ جانور بطور تجارت استعمال ہوتے ہیں تو ہر سال ان کی قیمت کا اندازہ کر کے 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یہی طریقہ جانوروں کے فارموں وغیرہ کی زکوٰۃ کا ہوگا۔ اب بعض بھائی کہتے ہیں گھوڑوں پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ او بھائی گھوڑوں پہ زکوٰۃ ہے نہیں۔ کتاب و سنت کے اندر جن جانوروں کا نام آیا ہے میں نے آپ کے سامنے ان جانوروں کا نام لیا ہے، تو بھائی گھوڑوں پر زکوٰۃ نہیں۔ لوگ خچروں کے متعلق پوچھتے ہیں، او بھائی خچروں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب جانوروں میں سے میں نے پہلا اونٹ کا ذکر کیا ہے، پہلے میں نے اونٹ کا ذکر کیا ہے۔ اب شریعت نے اونٹ اگر بکثرت آپ کے پاس موجود ہیں تو ان کا نصاب کیا ہوگا، اونٹوں سے زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟ اب یہ پیغمبر کی حدیث ہے، اللہ اکبر، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث کا نمبر ہے 1453۔ اسی طرح سنن ابو داود کے اندر یہ حدیث ہے 1، 5 اور 7، 8، جن کا حوالہ میں آپ کے سامنے دے چکا ہوں۔ اور یاد رکھیے کہ 5 اونٹوں سے کم ہیں تو تب زکوٰۃ واجب نہیں۔ 5 سے اگر 9 اونٹ ہیں آپ کے پاس، بات کو سمجھنا، 5 سے اگر 9 اونٹ آپ کے پاس ہے تو پھر زکوٰۃ 1 بکری ہوگی، پھر زکوٰۃ۔ یہ جو پیغمبر نے جو نصاب بیان کیا ہے نا، میں وہ عرض کر رکھا ہوں۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس 10 سے 14 اونٹ ہیں
پھر 2 بکریاں زکوٰۃ ہوں گی۔ 15 سے 19 تک اگر آپ کے پاس اونٹ ہیں تو پھر 3 بکریاں زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح 20 سے 24 اونٹ اگر آپ کے پاس ہیں تو 4 بکریاں ان میں سے زکوٰۃ لی جائے گی۔ شریعت یہیں پہ خاموش نہیں، شریعت نے آگے کیا بیان کیا کہ 25 سے اگر 135 تک اگر آپ کے پاس اونٹ ہے نا تو پھر زکوٰۃ 1 سالہ مؤنث اونٹنی ادا کرنا پڑے گی۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس 36 سے 146 تک اگر آپ کے پاس اونٹ ہیں پھر زکوٰۃ 2 سالہ مؤنث اونٹنی ادا کرنا پڑے گی۔ اسی طرح 46 سے 60 تک اگر آپ کے پاس اونٹ ہیں تو پھر 3 سالہ اونٹنی زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح 76 سے 190 تک اگر آپ کے پاس اونٹ ہیں پھر 2 سالہ اونٹنیاں 2 سالہ زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس 91 سے 120 تک اونٹ ہیں پھر 2 اونٹنیاں عمر جن کی 3 سال ہوگی وہ زکوٰۃ ہوگی۔ 120 سے آگے، یہ بات یاد رکھنے والی ہے، 120 سے آگے ہر 40 میں 1 اونٹنی 2 سالہ اور ہر 50 میں سے 1 3 سالہ اونٹنی زکوٰۃ ہوگی۔ یہ تو اونٹوں کا نصاب ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے حوالے سے۔ اب اگر کسی بھائی کے پاس گائے ہیں، گائے، تو اگر ان گائیوں کی زکوٰۃ نکالنی ہے تو ان کا طریقہ کیا ہے؟ گائیوں کی تعداد شریعت نے 30 بیان فرمائی ہے۔ کتنی؟ محبت سے بولو، پیار سے بولو، چاہت سے بولو، وقار سے بولو، اطمینان سے بولو۔ اگر گائیوں کی تعداد شریعت نے 30 بیان کی، اگر 30 ہیں تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر 30 سے کم آپ کے پاس گائیاں ہیں تو تب زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہر 30 گائیوں میں سے ایک طبی یا طبیہ زکوٰۃ ہوگی۔ اب آپ کہیں گے قاری صاحب طبیہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں کہ جس بھائی کے پاس 30 گائیاں اس نے شمار کی ہیں کہ اب میری 30 گائیاں ہیں تو پھر ایک طبی یا طبیہ یعنی 1 سال کا بچڑا یا بچڑی جو دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو تو یہ اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ اور ہر 40 گائیوں میں سے اگر 30 سے زیادہ آپ کے پاس گائیاں یعنی 10 اور لگا لو، 40 اگر آپ کے پاس گائیاں ہیں تو ہر 40 گائیوں میں سے 1 مسنہ زکوٰۃ ہوگی۔ اب مسنہ کیا ہے کہ 2 سال سے زیادہ کا نر، 2 سال عمر سے زیادہ کا نر یا مادہ جس کے سامنے کے دانت گر چکے ہوں ان کو مسنہ کہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 40 گائیاں ہیں تو ان کی زکوٰۃ ہوگی 1 مسنہ جو 2 یا 3 سال سے زیادہ کا ہو، چاہے مذکر ہو یا مؤنث، سامنے کا دانت گر چکا ہو تو یہ مسنہ 40 گائیوں میں سے زکوٰۃ ٹھہرتی۔ آگے آتے ہیں بکریوں کی زکوٰۃ کا نصاب شریعت نے کیا بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ 1:20 ہو گیا میرے بھائیوں، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ گائیوں کا نصاب بیان ہو گیا زکوٰۃ ادا کرنے کا، اب آتے ہیں بکریوں کا نصاب شریعت نے کیا بیان کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس 40 سے کم بکریاں ہیں تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں۔ کتنی بھلا؟ 40 سے کم بکریاں ہیں تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ 40 سے 120 تک اگر آپ کے پاس بکریاں ہیں، 40 سے 120 تک بکریاں ہیں تو 1 بکری زکوٰۃ ہوگی۔ 1 بکری
ज़कात होगी। 120 से 200 तक, 120 से 200 तक आपके पास बकरियां हैं तो फिर 2 बकरियां ज़कात अदा करना पड़ेंगी। ये शरीयत ने निसाब बयान किया है। हर यानी 201 से 300 तक 3 बकरियां ज़कात अदा करना पड़ेगी। इसके बाद हर 100 पर 1 बकरी ज़कात शरीयत ने वाजिब की। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ज़कात ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ज़कात ਨਿਸਾਬ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਸਹੀਹੁਲ ਬੁਖਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ज़कात ਔਰ ਹਦੀਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜੇ 1454। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਨਿਸਾਬ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ज़कात गड्ढण का तरीका तुसी बयान ही नहीं किया। अब वही नंबर आ गया है। गंदम, आजकल गंदम माशाल्लाह काट रहे हैं ना, दुआ करो अल्लाह हर मुसलमान को ये साल की रोज़ी है, अल्लाह अपने फजल से इनके घरों तक, हर मुसलमान के घर तक पहुँचा दे। गंदम, चावल, कपास वगैरह में उशर क्या है, ज़कात क्या है? ज़मीनी पैदावार में से ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है और इसे उशर भी कहते हैं, ज़कात भी कहते हैं। इसका निसाब क्या है? 5 वसक। कितना निसाब है जी? 5 वसक। अब ये 5 वसक क्या है? वसक के वज़न में उलमाए इस्लाम, उलमाए उम्मत का इख्तिलाफ है। बड़े सगीर के जो उलमा है ना, वसक का वज़न 20 मन बताते हैं। वाव सीन काफ, वसक का वज़न कितना बताते हैं जी? 20 मन। और हाफिज मोहम्मद गोंदलवी, असलम भाई, हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 15 मन 30 किलो, 15 मन 30 किलो एक वसक को कहते हैं, यानी इसका निसाब है 5 वसक। हाफिज मोहम्मद गोंदलवी साहब 15 मन 30 किलो कहते हैं, लेकिन उस्ताद मोहतरम हाफिज अब्दुस्सलाम भुतवी साहब फरमाते हैं कि एहतियात इसी के अंदर है कि जब कोई जिनस, जब कोई लफ्ज़ नज़र समझे आ जाए, जब कोई जिनस 15 मन को पहुंच जाए, जब कोई जिनस 15 मन को पहुंच जाए तो इसमें से उशर ज़कात अदा करना वाजिब है। यानी अगर ये बात समझ में नहीं आई ना तो ज़रा दूसरे लफ्ज़ों में समझिएगा कि यानी 15 मन से 20वां हिस्सा जब 20 मन से तजावज़ कर जाए, 15 मन से 20वां हिस्सा, 15 मन से बोलो 20वां हिस्सा, और जब 20 मन से ज़्यादा हो जाए, जब 20 मन से तजावज़ कर जाए तो हर 20 मन पर 1 मन ज़कात है। हर 20 मन पर 1 मन ज़कात है, 1 मन उशर है। अच्छा, गंदम अगर आपके पास 5 वसक जितना निसाब है तो आप इससे भी उशर अदा करोगे। कपास अगर 5 वसक निसाब तक पहुंचती है तो उसमें से भी आप उशर अदा करोगे। चावल से भी अदा करोगे, गन्ना इससे भी उशर अदा करोगे, मक्की इससे भी उशर अदा करोगे, सूरजमुखी इससे भी आप उशर अदा करोगे। यानी इस अगर इसका निसाब 5 वसक तक पहुंच चुका है तो आप इसका भी उशर अदा करोगे। सरसों, दालें वगैरह अगर 15 मन से कम है तो उशर नहीं, 15 मन से कम है तो उशर नहीं। अल्लाह अकबर, अगर इससे ज़्यादा है तो उशर वाजिब है। अल्लाह अकबर। इस बात को ना अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से समझिएगा। अब ये हदीस सहीहुल बुखारी और हदीस का नंबर है 1483। यानी अगर ज़मीन बरानी है, ज़मीन बरानी है यानी बारिश
اور قدرتی چشموں وغیرہ سے سیراب ہوتی ہے تو اس پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، تو اس کی پیداوار سے کتنا عشر ہوگا؟ 10واں حصہ۔ کتنا جی؟ 10واں حصہ عشر ادا کیا جائے گا۔ اگر زمین غیر بارانی ہے یعنی نہری ہے، جس کی سیرابی سے آبیانہ یعنی معاملہ وغیرہ آبیانہ وغیرہ کی صورت میں اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں، یا پھر ٹیوب ویل کے ذریعے اسے سیراب کیا جاتا ہے، تو اس سے نصف عشر زکوٰۃ ہوگی، نصف حصہ عشر ہوگا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ 20واں حصہ عشر ادا کرنا پڑے گا، یعنی 20 من سے 1 من، 20 من سے 1 من عشر ادا کیا جائے گا۔ اور یہ جو نصاب گندم اور ان فصلوں کے حوالے سے جو بیان کیا گیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ حدیث ہے، امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس پیداوار میں سے جسے آسمان یعنی بارش یا قدرتی چشمے سیراب کریں، یا وہ زمین نمی والی ہے یعنی نہر اور دریا کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس میں اتنی نمی رہی ہو کہ اسے پانی دینے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، تو پھر عشر 10واں حصہ ہے، پھر عشر 10واں حصہ ہے۔ اور جسے ڈال یا ٹیوب ویل وغیرہ سے سیراب کیا جائے تو اس میں سے نصف عشر یعنی 20واں حصہ عشر ادا کرنا پڑے گا۔ یہ ہے نصاب جو شریعت نے بیان کیا ہے، گندم، چاول، کپاس وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب یہ جو نصاب جو میں نے بیان کیا، اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ نہیں آئی تو جمعے تو بعد پوچھ لیا جائے، ایک اور انداز میں سمجھا دیا گا۔ اور امجد بھائی، آج 15 اپریل 2022 رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک کا جو پیغام آخر میں جو آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، فطرانہ۔ کیا ہے؟ بولو۔ فطرانہ، اس کے متعلق شریعت نے نصاب کیا بیان فرمایا ہے؟ پہلے حدیث سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض کیا ہے تاکہ روزہ دار دوران روزہ کی ہوئی فحش حرکات، فضول گفتگو، گندی گفتگو، لغو حرکتیں سے پاک ہو جائے گا اور مساکین کو کھانے کا سامان مل جائے گا۔ اب یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑی ہے، اس کا حوالہ یہ سنن ابی داؤد 1609 نمبر ہے یہ حدیث کا۔ تو اب دوسری حدیث سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے غلام، آزاد، مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب پر صدقہ فطر فرض کیا ہے۔ اور ایک اس کا نصاب کیا ہے؟ 1 سا، سواد الف عین، 1 سا صدقہ فطر ادا کرنے کا نصاب کیے جی 1 سا۔ ہن 1 سا کی ہوندا، 1 سا کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 2.5 کلو، 2.5 کلو 1 سا کا وزن 2.5 کلو۔ کھجوروں سے 1 سا، یہ پیغمبر کی حدیث ہے، کھجوروں سے 1 سا فطرانہ، جو سے 1 سا۔ اور اس کے متعلق جو حکم دیا گیا ہے، یہ فطرانہ نماز عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کرنا فرض ہے، سنت طریقہ یہی ہے۔ اب ایک ساتھی پوچھتا ہے، قاری صاحب میں نے صدقہ فطر تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، تاہم اگر پہلے اشرے میں ادا کر دیا جائے یا دوسرے اشرے میں ادا کر دیا جائے تو کیا وہ صدقہ فطر ادا ہو جائے گا؟ میں نے کہا بھائی ادا تو ہو جائے گا، لیکن سنت طریقہ یہ ہے جو میرے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے ہر مسلمان مرد اور عاقل بالغ، چھوٹا بڑا صدقہ فطر ادا
کرے گا، حتیٰ کہ اگر رات کو، یعنی صبح عید ہے نا، رات کو اگر بچہ پیدا ہوا ہے اس کا بھی فطرانہ ادا کرنا پڑے گا، اور وہ ہے ایک سا تقریباً 2.5 کلو کے اعتبار سے۔ اب یہ جو دوسری حدیث پڑھی ہے نا، یہ صحیح البخاری 1503 نمبر ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے، زکوٰۃ، عشر، صدقات اور خیرات دینے کی جو جگہ شریعت نے بیان کی ہیں۔ ویسے جمعہ کا ٹائم ہو گیا، اگر آپ ساتھیوں کی اجازت ہو تو یہ بھی بیان کر لیں۔ اچھا چلو، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ یا اللہ جڑا اچھی آمین کہے، آج رات ہی مدینے والے مصطفیٰ دا دیدار کروا دے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ اکبر، زکوٰۃ، عشر، صدقہ فطر وغیرہ کہاں کہاں خرچ کیے جائیں گے جی؟ اللہ اکبر۔ اور کن کن پر خرچ کیے جائیں گے اور کن کن پر خرچ کیے جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف بیان کیے۔ میں نے خطبے کے آغاز کے اندر بیان کیا تھا نا، شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے 8 مد سورۃ توبہ آیت نمبر 60، فرمایا انما الصدقات للفقراء المساکین، انما الصدقات للفقراء المساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اب یہ ہے زکوٰۃ کے مصارف، یعنی اللہ اکبر، زکوٰۃ، صدقات، عشر، فقیر، انما الصدقات للفقراء، فقیروں کے لیے ہے، والمساکین، مسکینوں کے لیے ہے، والعاملین، ان کے وصول کرنے والوں کے لیے ہے، علیہا والمؤلفات قلوبہم، اور ان کے لیے جن کے دلوں کو الفت ڈالنا مقصود ہو ان کے لیے ہے، وفی الرقاب، گردن چھڑانے والوں کے لیے ہے، والغارمین، قرض داروں کے لیے ہے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ فی سبیل اللہ کے عموم کو اگر دیکھا جائے تو مسجد بھی ان کے اندر شامل ہے، اللہ کے راستے میں جہاد، مجاہدین بھی اسی مد میں شامل ہیں۔ اور آگے فرمایا وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے بھی ہے، فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے۔ آگے فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولو علم و حکمت والا ہے، یعنی فقراء اور مساکین میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جن کے مسائل زیادہ ہوں، وسائل کم ہوں، مسائل زیادہ ہوں، اسلم بھائی وسائل کم ہوں، مثلا محتاج یا کثیر العیال، تنگ دست، اپاہج، معذور یا دائمی مریض، زلزلہ، سیلاب سے متاثر یا کسی حادثہ کے شکار لوگ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس علاوہ اس زمن میں علوم دینیہ سے تعلق رکھنے والے طلباء اور طالبات، اور جو متعفف ذہن رکھتے ہیں۔ اب متعفف کیا ہے؟ کسی سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، متعفف کسی سے چمٹ کر، لا یسألون الناس الحافا، کسی سے چمٹ کر بولو سوال نہیں کرتے، ذہن رکھتے ہیں، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 373 اور صحیح بخاری میں 45-39 حدیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر قرآن نے بیان کیا عاملین، سرکاری اہلکار یا جماعتی کارکن جو زکوٰۃ و صدقات کی وصولی پر مامور ہوں، اگرچہ وہ خود غنی ہی کیوں نہ ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے مؤلفات القلوب، یعنی تلیف قلب کے لیے،
दिल जोई के लिए किसी को कुछ ना कुछ देना। यानी यूँ समझिए कि जो इस्लाम की तरफ माइल हो इसे कुछ देना ताकि मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, जैसा कि अल्लाह के पाक पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को एक बकरियों का रेवड़ दे दिया था। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2312। इसी तरह पांचवी शर्त है गर्दन छुड़ाना, गुलामों और कैदियों को आज़ाद करवाने में खर्च करना। छठे नंबर पर गारिमीन मकरूद शख्स या किसी चिट्ठी का आश्कार आदमी को भी ज़कात वगैरह दी जा सकती है। और सातवीं मद ये है फ़ी सबीलिल्लाह, इस मसरफ में वो तमाम अफराद शामिल हैं जो दुनिया में गलबा इस्लाम के लिए किसी भी तरीके से जिहादो के ताल के अमल में मसरूफ़ हों, वो गनी भी हो वो अमीर भी हो, तब भी इन पर माले ज़कात सरफ करना जायज़ है। इसी तरह सामान हरब व ज़रब खरीदने के लिए कौमी और दिफाई फंड में ज़कात और उशर का माल देना भी जायज़ है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहल बिन अबी हस्मा के कत्ल के सिलसिले में फितना फसाद को ख़त्म करने के लिए ज़कात के 100 ऊँट खर्च किए थे। अहकामुल कुरान लिब्नुल अरबी की दूसरी जिल्द और सफ़ा 957। और इसी तरह बाज़ फ़ी सबीलिल्लाह से उमूम मुराद लेते हैं कि तमाम वो नेकी के काम जिनमें अल्लाह की रज़ा हो, इस लफ्ज़ के मफ़हूम में शामिल है। और अल्लाह का फ़ज़ल है आपके इस इलाका में, हाँ जी, अड्डा फ़िलौर नई आबादी रजाना रोड के साथ ये आपका जो गांव के अंदर ये जो अल्लाह ने जो तौहीद का मरकज़ दिया है, यहाँ से रब के कुरान की आवाज़ उठती है और मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान की आवाज़ उठती है। तो ये भी ज़ेर तमीर है, ये भी इसी मद में खर्च है। नीज़ हज के लिए किसी को ज़कात की रकम भी दी जा सकती है, जैसा कि अबू लास रज़ी अल्लाह अन्हु से मुअल्लकन मनकूल है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र हज के लिए ज़कात से ऊँट अता फरमाए थे। और आठवीं मद ये है इब्नुस सबील, यानी मुसाफिर। अगर कोई मुसाफिर दौराने सफ़र इमदाद का मुस्तहिक हो गया, यानी किसी की जेब काटी गई है, रकम उसके पास थी, मड्डी उसके पास थी, जेबें उसकी फुल थी, लेकिन वो बैठा ऊँग आ गई तो उसकी जेब काटी गई है, तो दौरान सफ़र इमदाद का मुस्तहिक हो गया हो तो ख्वाह वो अपने घर और वतन में साहिब हैसियत ही क्यों ना हो, ज़कात की रकम इसकी इमदाद, ज़कात से इसकी मदद की जाएगी। ये 7 वो मुसारिफ हैं जो ज़कात जो शरीयत ने बयान किए हैं, जो रब के कुरान ने बयान किए हैं। आज का था ये तरबियती खुतबा ज़कात का निसाब। अल्लाह के फ़ज़ल से मैंने मुख्तसर मगर जामे गुफ्तगू के साथ, हवाला जात के साथ, अल्लाह की इल्म, अल्लाह के दिए हुए इल्म और उसकी ख़ास तौफ़ीक और रहमत और आप बुज़ुर्गों भाइयों बहनों की दुआओं से मैंने निसाब अर्ज़ कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हमें शरीयत के इस कानून के मुताबिक ज़कात अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो अगर अल्लाह ने किसी को माल दिया, आप ज़कात तो अदा करनी है ना जी, ज़कात अदा। देखें ना अमजद भाई, रमज़ान के खुतबात कितने कीमती होते हैं। रमज़ान का पहला खुतबा मेरा मौजू था रिज़्क़ के असबाब में से एक सबब अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। आज रमज़ान का दूसरा जुमा जी 15 अप्रैल, आज जो शरीयत ने ज़कात जो निसाब बयान किया उसके मकदार आपके सामने बयान कर दी है। आप कोशिश करना जो शरीयत ने ये जो मदें बयान की हैं ना, इन्हीं पर ख़र्च करना और इन्हीं मदों में से अल्लाह के इस घर को भी याद रखना। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़कात अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।